بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم دنیا کے بلند عمارتوں اور خوبصورتی سے ڈھکے ایک شہر کی بات کریں گے جو ایشین ٹائگر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو انتظار نہیں کرواتے، ہم آپ کو بتانے والے ہیں ہانگ کانگ کے بارے میں۔ ہانگ کانگ، یہاں زندگی چلتی نہیں دوڑتی ہے، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اونچی عمارتوں والے شہر کو لوگ عموماً ایک ملک سمجھتے ہیں، حالانکہ صرف یہ ایک شہر ہے، لیکن ایک ایسا شہر جس کا نظام ایک ملک کی طرح چلتا ہے۔ ہانگ کانگ کے سسٹم کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ون کنٹری ٹو کنسٹیٹنس، یعنی کوئی سسٹم یا قانون لاگو ہوتا ہے، باقی چائنا کے علاقوں سے مختلف ہے۔ ہانگ کانگ 1841 سے 1957 تک برطانیہ کے قبضے میں رہا۔ آج کا ہانگ کانگ چائنا کے زیر انتظام ایک علاقہ ہے۔ یہ ایک الگ سیاسی اور معاشی نظام ہے۔ بے شک ہانگ کانگ چائنا کا ایک شہر ہے، اس کا اپنا فنانشل سسٹم ہے، اس کی اپنی کرنسی ہے اور اس کی اپنی امیگریشن پالیسیز ہیں۔ ہانگ کانگ 3 بڑے اور 200 سے زائد چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کا رقبہ 1100 مربع کلومیٹر ہے۔ ہانگ کانگ کی 7% زمین ریکلینڈ ہے، یعنی سمندر کو فل کر کے لی گئی ہے۔ صرف 1100 مربع کلومیٹر کے علاقے میں 75 لاکھ کی آبادی کے ساتھ ہانگ کانگ دنیا کا چوتھا گنجان ترین شہر ہے۔ ایسا علاقہ جہاں زمین کی اتنی کمی ہو، وہاں ریکلائمیشن کے ذریعے زمین حاصل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا۔ ہانگ کانگ پاکستان کے شہر کراچی سے 3-4 گنا چھوٹا شہر ہے۔ اپنے چھوٹے رقبے کے باوجود یہ شہر پوری دنیا میں اپنی ترقی کی وجہ سے جان پہچان رکھتا ہے۔ ہانگ کانگ تعمیرات اور انجینئرنگ کا حسین امتزاج ہے۔ اس چھوٹے سے شہر میں 900 سے اوپر اونچی عمارتیں ہیں۔ دنیا میں کسی بھی شہر میں بلند و بالا عمارتوں کی تعداد ہانگ کانگ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں کی سب سے بلند عمارت انٹرنیشنل کمرشل کی بلڈنگ ہے۔ یہ عمارت 1500 فٹ کی قد و قامت کے ساتھ دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں اپنا نام رکھتی ہے۔ یہ بلند و بالا عمارتیں ہی نہیں بلکہ یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی دنیا میں بہترین ہے۔ ہانگ کانگ ان ممالک میں شامل ہے جن کا شمار انڈر گراؤنڈ ٹرینز میں ہوتا ہے۔ MTR ہانگ کانگ میں ایک بہترین اور سب سے زیادہ قابل اعتماد سفر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ دنیا کے بہترین میٹرو سسٹم میں ایک ہے۔ اس میٹرو سسٹم کا 90% نیٹ ورک زیر زمین بلند و بالا عمارتوں کی تہہ میں بچھا ہوا ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم روزانہ لاکھوں لوگوں کے سفر کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہانگ کانگ ایک جزیرہ نما شہر ہے جس کے چاروں اطراف سمندر ہے۔ پیننسولا اور ہانگ کانگ آئی لینڈ یہاں کے 2 بڑے گنجان آبادی والے علاقے ہیں۔ ان علاقوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے 10 سے زائد زیر زمین ٹنل بنائے گئے ہیں۔ ہانگ کانگ ایشیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا تیسرا بڑا مالی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ اس شہر کی اکانومی کا سب سے بڑا پلر اس کا فنانشل سیکٹر ہے۔ ہانگ کانگ فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے ممتاز ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک ریسنٹلی رپورٹ کے مطابق یہاں پر ہر 13 میں سے ایک بندہ ملٹی ملینئر ہے، اور پاپولیشن ریشو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ارب پتی ہانگ کانگ میں موجود ہیں۔ کسی بھی ملک یا شہر کو چلانے کے لیے اس کی اکانومی کا زبردست کردار ہوتا ہے۔ ہانگ کانگ کی معیشت کا دار و مدار 4 چیزوں پہ ہے، جن میں ٹورزم کا بھی بڑا کردار ہے۔ ہانگ کانگ میں سالانہ 6 کروڑ سے زائد لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں۔
ہانگ کانگ میں بے شمار ایسے تفریحی مقامات ہیں جو سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ آسمان کو چھوتی عمارتوں کا نظارہ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہترین جگہ وکٹوریہ پیک ہے۔ یہ ہانگ کانگ کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ ہانگ کانگ کی اونچی عمارتوں کا نظارہ کرنے کے لیے اسٹار فیری کی سواری ہے۔ ہانگ کانگ سے کولون کے لیے اس بڑی کشتی پر سوار ہو جائیں اور اونچی عمارتوں کو دیکھ کر لطف اٹھائیں۔ ہانگ کانگ پر طیرانہ نذرانے کے لیے ایک اور اچھی جگہ سکائی 100 ہے۔ سکائی 100 پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر طرف اونچی عمارتوں والا کنکریٹ جنگل ملے گا۔ صرف دن کو ہی نہیں بلکہ رات کو بھی اس شہر کا نظارہ حسین ترین ہوتا ہے۔ ہانگ کانگ میں لوگ تھوکتے نہیں اور نہ ہی پبلک پلیس پر کوئی سگریٹ پیتا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہاں ہونے والے بھاری جرمانے ہیں۔ دوستو، ہانگ کانگ کی انفارمیشن بتانے کے بعد آپ کا یہ مہمان اجازت طلب کرتا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر دیں۔ خدا حافظ۔